پاکستان میں انویٹیشن ملی وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو ہم نے جوائن کیا. اس امید کے ساتھ غزہ میں اپنا امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. کابینہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا. بورڈ میں اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. MD-IMF کے ساتھ ملاقات اچھی رہی. انہوں نے کہا پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے معاہدے پر کینیڈا کو 100% ٹیرف کی دھمکی دی. کہا کینیڈا نے چین سے معاہدے پر عمل کیا تو 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا. چین کینیڈا کو تباہ کر دے گا. چین کینیڈا کے سماجی ڈھانچے کو نگل جائے گا. ماکارنی سمجھتے ہیں وہ کینیڈا کو چین کے لیے ڈراپ آف کوڈ بنا دیں گے. کینیڈا غلط فہمی میں نہ رہے. چینی مصنوعات امریکہ نہیں آنے دیں گے. وفاق یا افواج نے وادی تیرا خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا. وزارت اطلاعات و نشریات نے بے بنیاد خبروں کی تردید کر دی. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا. بے بنیاد دعوے مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں. مقصد خوف و ہراس پھیلانا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے. شعبہ حکومت یا کسی عہدیدار کا نقل مکانی کو افواج سے جوڑنا سراسر غلط اور بدنیتی پر مبنی ہے. ایسے بیانات سیاسی فائدے کے لیے دیے جا رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال ریسکیو اہلکاروں کا کمال. لاہور کے 21 منزلہ ہوٹل کے بیسمنٹ میں لگی آگ 3 گھنٹے میں بجھا دی گئی. ریسکیو نے تھرمل کیمرے سے آگ کی بنیادی جگہ تلاش کی اور فائر فائٹنگ کی. ہوٹل کے عملے سمیت 275 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا. بیسمنٹ میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی محفوظ رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین. کہا زندگیاں بچانا محض اتفاق نہیں، یہ سیف پنجاب ویژن اور فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے. آگ کو براہ راست مانیٹر کیا. سیف سٹی کے ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. آتش زدگی میں 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے تھے. ابھی 82 پہ یہ مسنگ پرسن کا لسٹ ہے. دیکھیں ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہر ایک نام ویریفائی ہوگا اور ایک سورس سے نہیں، مختلف سورسوں سے ہم ویریفائی کریں گے. اس کے بعد مسنگ پرسن کا لسٹ کنفرم اور فائنل ہم دیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ ویریفیکیشن کے اسٹیج پہ تو ابھی تک ہم نے کوئی بھی نام نکالا نہیں ہے. گل پلازہ واقعے میں 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. مزید 2 لاشوں کی DNA کے ذریعے شناخت ہو گئی. لاشوں کی شناخت محمد اطہر اور محمد شیز کے نام سے ہوئی. 82 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئی. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے سرچ آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا. سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کے دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج. سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے. لائٹیں بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی دروازے بھی بند تھے جس کے باعث صورتحال خراب ہوئی. تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے نام شامل کیے جائیں گے. سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہنگامی سروے. غفلت برتنے پر 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس جاری. شاپنگ مالز، سٹورز، رہائشی عمارتیں اور اسپتال شامل. نوٹس میں کہا گیا ہے عمارت میں آگ بجھانے کے انتظامات ناکافی اور غیر فعال ہیں. 3 دن میں آگ سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کریں. تعمیل نہ کرنے کی صورت میں FIR سمیت دیگر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. عمارتیں مکمل طور پر فائر فائٹنگ اور فائر ریزسٹنس سسٹم سے لیس ہوں. انتظامیہ کے نوٹسز ملنے پر مارکیٹس ایسوسی ایشنز کو ہوش آ گیا. مختلف مارکیٹس میں فائر سیفٹی کے اقدامات شروع. تجارتی مراکز میں 200 سے زائد فائر سیفٹی سلنڈر نصب.
کراچی کے قریب دابجی میں آئل فیکٹری میں اندر دوبارہ آگ بھڑک اٹھی. عمارت کا ایک حصہ دھماکے سے گر گیا. ریسکیو حکام کہنا ہے 60% سے زائد عمارت چل چکی ہے. فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. آپ صوبے نہیں بنا سکتے تو کراچی کو وفاق لے لیں, ہمیں پاٹا بنا دیں. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وفاق صرف تماشائی نہ بنے, کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. گل پلازا میں آگ لگی یا لگائی گئی, یہ غیر جانبدار تحقیق بہت ضروری ہے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. لیز, موٹیشن اور ریگولائزیشن کی باتیں چھوڑیں. یہ بتائیں آگ کیوں نہیں بجھی. کیا لیز کی شق میں لکھا ہے کہ آگ لگے تو بجھانا نہیں, 24 گھنٹے تک جانا نہیں. کراچی کے عوام تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل. کہا فاروق ستار فصیح و بلیغ اردو بول کر حقیقت مسخ نہیں کر سکتے. گل پلازا کی لیز قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا. مین سٹیج اس ترمیم کا تھا, but it never happened. اس لیے میں نے کہا کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم. لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی. سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور انڈر رائٹ کروانی ہے, جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں ان سے انڈورس کروائیں, اور اس سے کوئی بھی تھریٹن نہیں ہے. اگر کوئی تھریٹنڈ ہے تو وہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے. 18ویں ترمیم کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی, اسی لیے ترمیم کو ڈھکوسلا کہا. خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب. کہا جب تک اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے ملک نہیں چلے گا. بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے. سمجھ نہیں آتا سیاسی برادری لوکل گورنمنٹ سے اتنی خائف کیوں ہے. پاکستان کے 3 بڑے ڈکٹیٹرز نے بلدیاتی انتخابات کرائے. بلدیاتی اداروں سے سب سے بڑا خطرہ بیوروکریسی کو ہوتا ہے. بھارت کی وجہ سے بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ کا حصہ بنا لیا. آئی سی سی نے اعلامیے میں کہا بنگلہ دیش کے تحفظات کا تفصیلی جائزہ لیا. 3 ہفتے مشاورت جاری تھی. BCB سے وفاقی اور ریاستی سطح کا سیکیورٹی پلان بھی شیئر کیا. یقین دہانیاں کرائی گئی لیکن وہ نہ مانے. آئی سی سی نے بورڈ میٹنگ میں ووٹنگ کے ذریعے بنگلہ دیش کی بھارت نہ جانے کی درخواست مسترد کی تھی. بنگلہ دیش حکومت نے ٹیم بھارت بھیجنے سے صاف انکار کیا تھا. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا. بنگلہ دیش کے مشیر کھیل کہتے ہیں زبردستی ورلڈ کپ سے باہر کیا جا رہا ہے. ورلڈ کپ کھیلنا ہمارا حق ہے. بنگلہ دیشی لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں. پاکستان T20 ورلڈ کپ میں کھیلنے جائے گا یا نہیں فیصلہ حکومت کرے گی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے فیصلہ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر کیا جائے گا. ہم آئی سی سی سے زیادہ حکومت پاکستان کے تابع. اگر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو پھر وہ 22ویں ٹیم لے آئیں. محسن نقوی نے آئی سی سی کے فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا بھارت کو فیور دیا ہے تو بنگلہ دیش کو بھی دیں. ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے لیے نیوٹرل وینیو ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں. پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان آج ہونے کا امکان. کپتان سلمان علی آغا, ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید لاہور میں صبح 11:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے. ورلڈ کپ اسکواڈ میں فاسٹ بولر سلمان مرزا اور وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع کی شمولیت کا قوی امکان. بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی شدید متاثر. خیبر پختونخوا کے ضلع بڑاگرام میں سڑکوں پر برف کے ڈھیر. راستے بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں. شانگلہ میں برف باری سے سڑکیں بند. دیربالا میں شدید برف باری نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. چترال اور گردنوا میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی. گرم چشمہ سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند. کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. سوات اور مانسیرہ کے سیاحتی مقامات پر برف ہی برف. مالم جبہ میں 5, قلام میں 3, شگران میں 1, کاغان میں 1.5 فٹ برف پڑ چکی. بشام سوات روڈ پر برف باری سے ٹریفک کا نظام درہم بھرم. کہ گاڑیاں شانگلہ ٹاپ کے قریب پھنس گئیں. راستہ اب تک کلیئر نہیں ہوا.
مری گلیات میں شدید برف باری کے بعد ہر طرف سفیدی پھیل گئی. سیاحوں کو داخلے کی اجازت ملتے ہی رش بڑھ گیا. ملک کے مختلف شہروں سے آئے شہری حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. کوئی برف باری انجوائے کر رہا ہے تو کسی کو کرائے بڑھنے کا شکوہ ہے. کہیں موسم کی سختی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. کوئٹہ میں سردی کی شدت اور گیس کی قلت نے پریشانی بڑھا دی. عوام مہنگی لکڑی کوئلہ بطور ایندھن استعمال کرنے پر مجبور. شہریوں نے کہا لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں, حکومت گیس فراہم کرے. روز 1000 روپے لکڑی اور کوئلے پر خرچ ہو رہے ہیں. امریکہ کے نصف سے زائد آبادی بفانی طوفان کا سامنا. 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. 13,000 سے زائد پروازیں منسوخ. شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. نیو میکسیکو میں 13 انچ تک برف پڑی. کہ ریاستوں نے وفاق سے ہنگامی کارروائیوں کی درخواست کر دی. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں متاثرہ ریاستوں کے حکام سے رابطے میں ہیں. عوام خود کو محفوظ رکھیں. کراچی کے علاقے لانڈی اولڈ مظفر آباد کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق 2 زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق 45 سالہ عمر گل نے اسپتال میں دوران علاج دم توڑا. نصیب اللہ اور عبداللہ زیر علاج. ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم شاہ زیب گرفتار. اسلحہ برآمد.